بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیارت ٹی وی 98۔ آج میں حاضر ہوا ہوں سید محمد امین علی شاہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ آپ کا مزار فیصل آباد شہر میں کیم سائیں دربار کے نزدیک واقع ہے، منور سیزنگ والی گلی میں، اور مشہور علاقہ ہے فیض آباد۔ فیصل آباد کا مشہور علاقہ فیض آباد۔ اگر کوئی دوست مزار کی زیارت کے لیے آنا چاہے تو وہ فیض آباد میں آ کر کیم سائیں کے دربار کے نزدیک آ کر کسی سے بھی بستی امین شاہ کا پوچھ لے، وہاں پر آپ کا مزار مبارک موجود ہے اور ہر خاص و عام یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک صرف یہ ہے کہ اس مزار پر نہ کوئی گلہ ہے اور نہ کوئی چندہ ہے، نہ کسی سے کچھ لیا جاتا ہے، بلکہ ہر کسی کو ہدایت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جس طرح کہ آپ کا اپنا طریقہ تھا، کیونکہ آپ کو صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ سے خوب لگاؤ تھا۔ نہ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کوئی گلہ ہے نہ چندہ ہے، اور نہ ہی آپ کے دربار پر کوئی گلہ ہے نہ چندہ ہے، کیونکہ آپ بھی صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں شامل تھے، اور صوفی صاحب نے آپ کو اپنا خلہ عطا کیا ہوا تھا، یعنی کہ اپنے مریدین میں شامل کیا ہوا تھا، خاص مریدین میں۔ آپ نے اپنی تعلیم محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ سے حاصل کی، اور حضرت مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ کے خاص زیر اثر رہ کر حاصل کی۔ آپ ان کے شاگرد بھی ہیں اور آپ ان کے مرید بھی ہیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں ایک کتاب کا نام ہے عشق محمد اور ایک کا نام ہے محمد ہی محمد۔ یہ تمام نعتیہ کلام ہے۔ پھر آپ نے قصیدہ حسینیہ بھی لکھا ہے، قصیدہ امینیہ اور شجرہ حسینیہ، یہ بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ اور آپ نے رد قادیانیت کے نام پر ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے، جس میں قادیانیوں کے تمام سوالات کے جواب دیے گئے ہیں، جس پر یعنی کہ مرزے کی معاذ اللہ جو مرزا اپنے آپ کو بنا پھرتا تھا، اس کا رد کیا گیا ہے کہ یہ مرزا ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے عشق محمد، پنجابی زبان میں کلام لکھتے ہیں: بڑی شان والے بڑی آن والے، میرے مصطفیٰ ہیں رحمان والے، خدا دے وے سارے جہاناں نوں روزی، محمد نے روزی نوں ورتان والے، محمد نے معراج دی رات دے وچ زیارت خدا پاک دی پان والے، رسولاں تے نبیاں تے ولیاں دے راکھے، نوازش دو عالم تے فرماؤن والے، شہنشاہاں دے نے شہنشاہ محمد، غریباں یتیماں دے غم کھان والے، بتاں دی عبادت تو جگ نوں ہٹا کے خدا دی عبادت او کروان والے، شریعت طریقت حقیقت دے رسے زمانے نوں آقا نے دکھلاؤن والے، قیامت دے دن نوں خدا پاک کولوں گناہ گار امت نوں بخشاؤن والے، سرے طور موسیٰ نے جوڑے اتارے، او جوڑے سنے عرش تے جان والے، خدا دے پیغمبر تے جگ دے معلم، او شام ابد تیک کہلاؤن والے، نہیں آپ دے بعد کوئی پیغمبر۔ یہاں پر ختم نبوت کا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا، نہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر، او ختم نبوت تے قرآن والے، محمد نے مہتاب عالم ازل تو، او نقوی دے دل نوں چمکان والے۔ میں گولی اس سرکار دیاں ہیں تماں جس دے پیار دیاں، سب خلقاں پار ارار دیاں، پیراں دا پیر پکار دیاں، در غوث اعظم میراں دا ہے کعبہ پاک فقیراں دا، مخدوم ہے ساریاں پیراں دا، کیا صفتاں ہیں دربار دیاں، مکھ او دا چن آسمانی ہے،
پگ سبز سے حسین پیشانی ہے، دل نوری اکھ مستانی ہے، ہن گلاں لڑیاں ہار دیاں۔ گھر او دا فیض خزانہ ہے، رحمت دا خوب نگینہ ہے، در او دا عرش دا زینہ ہے، جتھے جڑیاں ہن بہار دیاں۔ سب غوثاں کتباں ولیاں نے چم لئیاں اودیاں تلیاں نے، بغداد شہر دیاں گلیاں نے، بغداد شہر دیاں گلیاں نے، جویں کلیاں ہن گلزار دیاں۔ کل اولیاء اس دے بردے نے، یا میراں میراں کردے نے، کل اولیاء اس دے بردے نے، یا میراں میراں کردے نے، اس تو ہی بیڑے تردے نے، کیا شاناں ہن سرکار دیاں۔ کی دساں لنگر خانے دی، ہے 11ویں شان زمانے دی، ہے 12ویں اس دے نانے دی، ہر پاسے چمکاں یار دیاں۔ او عالی مرشد خانہ ہے، او ازلی نور خزانہ ہے، اے جان دا کل زمانہ ہے، نہیں ریساں اس دلدار دیاں۔ یا غوث پیا یا غوث پیا، ہن میں مسکین تے کرم کما، نقوی دے گھر بھی پھیرا پا، اج تانگاں باجاں مار دیاں۔ یہ کلام جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ آپ سرکار نے اپنی مشہور تصنیف عشق محمد میں لکھا ہے، اور یہ کلام جو میں نے ابھی غوث پاک سرکار کی مرکبت آپ کو سنائی ہے، یہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر بھی آپ کی جالیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے آپ کو سنائی۔ حضور امین علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہدیہ نذرانہ عقیدت حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کیا۔ اب وقت کم ہے، اس کے بعد دوسری قسط میں آپ کو اور بھی کلام سناؤں گا۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ جاتے جاتے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔